بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کے ہم حمد بیان کرتے ہو، جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے کما حق و ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر آنکھوں کا نور اور دل و ضمیر کے بقا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسا دین چنا جس کی روشنی میں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ 5 ضروری چیزوں میں سے تحفظ دین سر فہرست ہے، سو اس کا تحفظ مال، جان، عقل اور عزت و آبرو کے تحفظ پر مقدم ہے۔ گزشتہ امتوں میں دین کے تحفظ کی ڈیوٹی صرف انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے سپرد تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ہدایت و نور پر مشتمل تورات نازل فرمائی، جس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہم السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ ان انبیاء کی رحلت کے بعد ان کا دین تحریف و تبدیل کے شکار ہو گیا، جبکہ ہماری اس امت کے دین کے اصل کی حفاظت کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے، جیسا کہ فرمایا، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اس حفاظت کے وعدے میں قرآن عظیم کے الفاظ و معانی اور اس کا بیان، سنت سب شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو چنا اور انہیں اس کے ذریعے عزت بخشی، اور ان کے دین کی حفاظت میں مصروف رہنے کو ان کی سب سے عظیم خوبی اور ان کا خصوصی کارنامہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تبلیغ کے لیے رسولوں اور اپنے مابین جبریل کو واسطہ بنایا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اپنے اوپر نازل شدہ رب کے کلام کو یاد کیا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جبریل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور ہر سال ایک بار کیا کرتا تھا، جبکہ آپ کی وفات کے سال 2 بار دور کیا۔ پھر آپ نے اسے اس کی اصلی شکل و صورت اور صفت میں منوعاً اعطال کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، جسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا، آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ دین کی حفاظت میں جبریل کے علاوہ دیگر فرشتوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، چنانچہ ان میں سے بعض شیطانوں کی چوری سے وحی کی حفاظت کے لیے آسمانوں پر پہرہ دار ہیں، اور بعض بڑی عظمت والی آیات کے ساتھ آسمانوں سے نازل ہوئے، جبکہ بعض نے دین کی حمایت کی خاطر جنگوں میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑائی کی۔ نبیوں انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق دین کی حفاظت کی اور اس کے لیے ایسی مشقتیں اٹھائیں جن کو برداشت کرنا ان کے سوا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ سو ان میں سے بعض کو اذیتیں پہنچائی گئی اور بعض کو در بدر کر دیا گیا، بعض کی دعوت کو کسی ایک نے بھی قبول نہ کیا، جبکہ بعض کو تو قتل ہی کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کی نازل کردہ شریعت کی حفاظت پر بہت زیادہ حریص تھے، لہذا جبریل علیہ السلام آپ پر وحی اتارتے تو آپ نسیان کے خوف سے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے میں بہت جلدی کرتے، تو آپ کے لیے قرآن کے بآسانی حفظ کی گارنٹی دیتے ہوئے آپ کے رب نے فرمایا، اے نبی، آپ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حفاظت اور اپنی امت تک پہنچانے کے بداش میں سنگین اذیتوں کا سامنا کیا۔ آپ پر جھوٹا اور نجومی ہونے کی تہمت لگائی گئی، آپ کی عزت، آبرو اور عقل کو طعنہ تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، وطن سے نکالا گیا، آپ پر جادو کیا گیا، آپ پر دشمنوں نے وار کیے، آپ کی قوم نے لڑائی کی، آپ کا سر زخمی کر دیا گیا، آپ کے اگلے دانت شہید کر دیے گئے، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن یاد کرنے اور اس کا دھیان رکھنے کا ہمیشہ حکم دیتے، نیز انہیں قرآن و سنت کے لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی،
اور ان کو اس کی تبلیغ کا حکم دیا تھا۔ حکم دیتے ہوئے فرمایا جیسا کہ فرمایا میری طرف سے پہنچائیں، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دین کی حفاظت میں انتہائی حرص سے کام لیا۔ حفاظت دین کی خاطر صحابہ نے جن جن مصائب کا سامنا کیا وہ کسی اور کی طاقت سے باہر ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کو پتھروں، ہڈیوں اور چمڑوں پر لکھا، اپنے سینوں میں حفظ کیا اور اپنے ماں بعد پہنچانے تک بالکل اپنے بعد والوں تک بالکل تر و تازہ پہنچایا، اور اپنے نبی کی سنت کو قولاً فعلاً منتقل، یعنی امت کی خیر خواہی اور نقل حدیث میں انتہائی باریک بانی اور دقت سے کام لیا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس احادیث لکھتا، اور جب میرا صحیفہ فل ہو جاتا تو میں اپنے پپوش کے اوپر والے حصے اور ہتھیلی پر لکھتا تھا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو آج سے لے کر قیامت تک جو بھی خیر و بلائی نصیب ہوئی ہے، جیسے ایمان، اسلام، قرآن، علم و معارف، عبادات، جنت کا داخلہ اور جہنم سے نجات، یہ سب کچھ دین کے پہنچانے میں صحابہ کرام کی بابرکت کاوشوں کی بدولت ہے۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حفاظت دین کے لیے ایسے علماء مقرر کیے جو رنگ، جنس اور قوم و وطن کے تمام تر امتیازات سے بالا تر تھے، بلکہ ان میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، آزاد غلام، باحیثیت بے حیثیت، صحیح سالم، اندھے کانے، لنگڑے اور بہرے سب شامل تھے، جو دیانتداری پر متحد ہو کر دین کی حفاظت اور لوگوں کو سکھانے کے لیے مختلف ملکوں اور شہروں میں پھیل گئے۔ تو انہوں نے دینی تعلیمات کو لکھا، یاد کیا اور اس کے حصول کے لیے سفر کیے، فقر و فاقہ، خطرات اور تکالیف برداشت کی، اور اپنی جانوں، مالوں اور عمروں کی قربانی دے کر اس دین کے حصول کی آیت و نشانی بن گئے جس کی حفاظت کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا۔ ہر قسم کے علماء نے اپنے فن میں خوب مہارت حاصل کی، جبکہ ان کی اکثریت نے تو کئی علوم کو جمع کیا، بلکہ ان میں وہ دنیاوی علوم بھی شامل کر لیے جو خلق خدا کے لیے نفع بخش تھے۔ قرآن و تفسیر کے اسپیشلسٹوں نے قرآن کے الفاظ و حروف کو شمار کیا، ہر مفرد و مرکب الفاظ کے معانی بیان کیے، اس کی مشابہ آیات اور قراتوں کو مرتب کیا، اس کی ادائیگی کے طریقوں، اس کے حروف کی تجوید اور حسن تلاوت کے لیے جو بھی لازمی تھا اس میں خوب مہارت حاصل کی، اس کے غریب الفاظ کی شرح کی اور احکام تلاش کیا، اور ہر آیت کے نازل ہونے کی جگہ اور وقت بیان کیا، اور یہاں تک بیان کر دیا کہ یہ آیت سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں، گرمی میں نازل ہوئی یا سردی میں، رات میں نازل ہوئی یا دن میں، سواری پر نازل ہوئی یا چٹائی اور زمین پر۔ یہ بھی بیان کیا کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے، کلمات کی ابتدا اور وقف کو بیان کیا، اس کی تعلیم و تدریس، آداب تلاوت اور فضائل بیان کیے، الغرض ہر وہ چھوٹی اور بڑی چیز لکھ دی جو لفظی اور معنوی طور پر حفاظت قرآن کا باعث تھی۔ علی بن عبید اللہ رحمہ اللہ فرماتے محمد بن جریر رحمہ اللہ اپنی تفسیر لکھنے میں 40 سال تک مصروف رہے۔ علماء نقل و تنقید، علم روایت و سنت کے لیے میدان میں نکلے، اور انہوں نے تمام شہروں کا چکر لگایا اور پردیس کی تلخیوں اور حالات کی سنگینیوں پر صبر کرتے ہوئے کام کیا، اور ان میں سے امام احمد بن حنبل کو تو مسند جمع کرنے کے لیے دنیا کا 2 بار چکر لگانا پڑا، تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کو حفظ کیا، ان کے الفاظ و روایات، راویوں کے اختلاف و اتفاق اور ان کے بعض کی بات سے کمی بیشی کو ضبط کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی خبر، کوئی حادثہ، کوئی قصہ، کوئی حالت یا کوئی صفت یا کوئی چیز ایسی نہ تھی جو ان سے چھوٹ گئی ہو۔ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے طلب حدیث کے لیے میرا پہلا سفر 7 سال کی عمر میں تھا، اور جو میں نے پیدل سفر کیا جب اسے شمار کیا تو وہ 1000 فرسخ یعنی 8000 کلومیٹر سے زیادہ تھا، اور ابھی تک میں مسلسل گن ہی رہا تھا کہ جب 1000 فرسخ سے زیادہ ہوا تو میں نے گننا ہی چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت یا طریقہ ان سے مس نہ ہو سکا، چنانچہ انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور ہزاروں روایات سے چن کر صحاح، مسانید، سنن، معاجم اور مصنفات تصنیف کی، اور فن حدیث کے تمام علماء کے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے صحیح بخاری
16 سال کے عرصے میں تصنیف کی اور یہ 6 لاکھ احادیث کا نچوڑ ہے اور میں نے اسے اپنے اور اللہ کے مابین حجت قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن عزیز کے بعد سب سے صحیح کتب صحیح بخاری اور مسلم ہے، جسے پوری امت نے اجتماعی طور پر قبول کر لیا ہے۔ اور بڑے بڑے علماء نے احادیث کے معانی بیان کیے، راویوں پر بحث کی، ان کے مراتب بیان کیے، پیچیدگیوں کو واضح کیا، ابہاموں کو دور کیا اور تحریف و خطا سے پردہ اٹھایا۔ وہ سنت کے پاسبان اور اس سے جھوٹ اور رد و بدل کو دور بھگانے والے تھے، سو انہوں نے ذرا برابر جھوٹ بھی پھیلنے نہیں دیا۔ ضعیف سے صحیح کی پہچان اور اسناد کی وجہ سے یہ امت دیگر تمام امتوں سے ممتاز ہوئی، جبکہ اس امت سے پہلے نہ تو اسناد تھی اور نہ ہی اقوال انبیاء اور ان پر زیادتی میں کوئی امتیاز تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے فرشتے آسمانوں پر اور اصحاب حدیث زمین پر پہرے دار ہیں۔ علماء عقیدہ نے مسائل عقیدہ بیان اور ثابت کیے، ان کے دلائل اکٹھے کیے اور لوگوں کے سامنے رکھے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات بیان کیے اور یہ بیان کیا کہ اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات کے لیے لازم ہے، اور انہوں نے عقل و نقل کو یکجا کرنے کا شبہ پیدا کرنے والوں کی شبہات کا رد کیا، اور فقہا نے اپنی روشن فہم و فراست سے قرآن و حدیث سے استنباط کا راستہ ہموار کیا اور فقہ کے ایسے اصول اور جامع قواعد وضع کیے اور ان سے ملتی جلتی ان چیزوں کو جمع کیا جو نصوص سے احکام کے نکالنے کا آلہ اور فہم صحیح کا معیار تھے۔ نیز انہوں نے افعال مکلفین کے احکام بیان کیے اور ان کے بآسانی پہچان کی غرض سے ان کو مختلف فروعات میں تقسیم کیا، پیش آمدہ فقہی مسائل کو نصوص پر قیاس کیا اور عبادات و معاملات کی تفاصیل واضح کی۔ لغت ایک ایسا اعلیٰ علم ہے جس پر سمجھ، بوجھ، تبلیغ اور نقل کا انحصار ہے، سو علماء نے وحی کو اس کے لیے مصدر اول قرار دیا، پھر عربوں کے منہ سے الفاظ لغت تلاش کیے، ان کو جمع کیا اور ترتیب دی، ان کے معنی بیان کیے اور قریب کیا، غلط اور صحیح میں فرق کیا، اور ایسے قواعد وضع کیے جن سے ضبط اعراب، اصلاح زبان اور تحفظ بیان ممکن ہو، اور انہی سے اس کی بلاغت کی پرخ اور فصاحت کا وزن ہو۔ تاریخ دیوان مخلوقات اور اللہ کی کائنات میں اس کے دستور کی نشاندہی ہے، اور اس میں جو سب سے اشرف ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار ہے۔ چنانچہ علماء سیرت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، فضائل، اخلاق و صفات اور کیفیات کو لکھا۔ آپ کا نام، نسب، عمر، ولادت، وفات، بعثت، ہجرت، بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، اصحاب، احباب، صفات خلقی، فضائل، کردار، جنگ و غزوات، برتن، تلواریں، نیزے، چوپائے، کپڑوں کے رنگ، جوتوں کی شکل، آپ کے زیر استعمال خوشبو کی قسم، سونے کے انداز، پینے میں سانسوں کی تعداد، کھانے کا طریقہ، پسندیدہ کھانے، رونے، ہنسنے اور چال کی کیفیت، آپ کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد، الغرض آپ سے متعلقہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے بارے میں بڑے بڑے دیوان لکھے، اور ابھی تک علماء نسل در نسل دین کی حفاظت اور اسے اپنے بعد والوں کی طرف منتقل کرنے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے علم و عبادت دونوں پر بیک وقت محنت کی۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فجر پڑھ کر تقریباً آدھے دن تک ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ نیز انہوں نے وقت کی قربانی دی اور مسائل پر صبر کیا اور کتابیں لکھی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے 2000 سے زیادہ مجلدات لکھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع المسانید کے بارے میں فرماتے ہیں ابھی تک میں یہ رات میں لکھ رہا ہوں اور چراغ ٹمٹما رہا ہے، یعنی کمزور پڑ چکا ہے، اور میں لکھتا رہا یہاں تک کہ میری بینائی بھی جاتی رہی۔ امام مالک طلب حدیث میں اس حد تک پہنچے کہ اپنے گھر کی چھت توڑ کر لکڑیاں تک بیچ ڈالیں۔ شعبی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ سارا علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا پہاڑوں جیسے صبر سے مختلف شہروں میں گھومنے سے۔
اور جس نے ان علماء کی سیرت پر نظر دوڑائی اس نے سمجھا یہ کوئی خیالی مثال یا مبالغہ آرا کہانی ہے۔ بڑے بڑے عظیم علماء کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ثابت ہوئی کہ بلا شبہ یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک شب و روز کی رسائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہر گاؤں اور شہر میں داخل کر دے گا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے لمبی صدیوں سے اس دین کی حفاظت کر کے ہم پر بہت بڑا فضل و احسان کیا ہے، اور اس کو ہم تک اس طرح تر و تازہ پہنچایا گویا کہ یہ ابھی ابھی نازل ہوا ہے، اور قیامت تک یہ اسی حالت میں رہے گا، کیونکہ اس کا کوئی طریقہ مٹا نہیں اور قرآن عظیم کا کوئی حرف گھٹا نہیں، اور عرصہ دراز گزرنے، حادثات اور جنگوں کے رونما ہونے، فقر و فاقے، فرقہ واریت، اختلافات، دین کے ساتھ مکر و فریب، اس کے احکام کی توہین اور شریعت کا مذاق اڑانے کے باوجود سنت مطہرہ کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی۔ ہر مومن کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ حصول علم، اس پر ترغیب دلانے، اپنے بچوں کو دین سے محبت کرنے، اس کی تعلیم و تدریس اور حفاظت کرنے، اور امت کے سلف صالحین علماء کے اقتداء کرنے پر پروان چڑھانے کے ذریعے شریعت کو باحفاظت منتقل کرنے والوں کا حصہ دار بن جائے، اور اسی میں عزت و شرف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مومنے میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو سچ کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ سچ کر دکھانے والوں کو ان کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش طلب کریں، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، بندوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب و ضروری ہے، کیونکہ اسی نے ان کے لیے دین اسلام کو محفوظ رکھا اور انہیں اس کی پیروی کی توفیق بخشی، تو اسی میں ان کی سعادت دارین ہے۔ علماء کی تعظیم و توقیر در حقیقت اللہ اور دین کی تعظیم ہے، کیونکہ وہ علماء ہی ہیں جنہوں نے میراث نبوت کو ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبوں کو ان لفظوں سے بلند کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان و علم کے درجات کو بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر علماء کرام اولیاء اللہ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ و نظریہ ہے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا، سابقین و تابعین میں سے علماء سلف اور ان کے بعد اہل حدیث اور اہل فقہ نظر ہستیوں کا تذکرہ انتہائی خوبصورت اور شاندار ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ان کو برے الفاظ سے یاد کرے وہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور خلفائے راشدین پر اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اور شرک اور اہل شرک کو ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ اس ملک اور دیگر تمام مسلمانوں کو امن کا اور ہدایت کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ تو ہمارا معبود ہے، اور تو غنی ہم فقیر ہیں، اور ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور
مسلمانوں کی خیر خواہی کے کام کرنے پر ان کو توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا آخرت کے ساتھ عطا فرما اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور بے حیائی اور برائی سے رکنے کا حکم دیا ہے اور امانت کے ادا کرنے کا حکم